ويدفع ذلك المبيع دون أن ينطق أحدهما. الطاعة على قسمين: الأول أن يتلفظ أحدهما بالإيجاب ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول، والثاني ألا يتلفظ أحدهما بشيء مثل أن يدخل الرجل الدكان وفيه أشياء كثيرة مكتوب عليها ثمنها فيأخذ شيئا ويدفع إلى البائع ثمنه المكتوب عليه دون أن يجري بينهما مكالمة. وهذه الصورة قد جرت كثيرة في العصر الراهن، والناس يذهبون إلى المراكز التجارية ويشترون الأشياء كالطاعة. لو قارنا وقابلنا بالمذاهب الفقهية لوجدنا في المذهب الشافعي أن الطاعة لا يجوز أصلا، لأن البيع عندهم يتوقف عن الإيجاب والقبول، وهما أو أحدهما مفقود في الطاعة. وهذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني، أن الإيجاب والقبول لو كان شرطا في هذا العقد لشق ذلك، ولكان أكثر عقود المسلمين فاسدا وأكثر أموالهم حراما. ولكن لو رجعنا ونظرنا الفقه الحنفي لوجدناه ملائما وموافقا لهذه الأحوال والظروف المستجدة، حيث يقول الإمام الأعظم: إن الطاعة جائز لأن الإيجاب والقبول إنما يدلان على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليهما من المساومة قام مقامهما وأجزى عنهما لعدم التعبد فيه، كما يقول الإمام المرغيناني رحمه الله في كتابه الهداية. وخلاصة الكلام وجملة المرام أن الفقه الحنفي يساير روح العصر الجديد وتطوراته، ويقضي حوائج الزمان ومتطلباته، ومن أجل ذلك طار في الأقطار وسار في الأمصار وفاق في الاشتهار على الشمس في رابعة النهار، حتى أكب الناس عليه وصار مفزعهم إليه. ولله در من قال: غدا مذهب النعمان خير المذاهب، كذا القمر البضاح خير الكواكب، تفقه في خير القرون مع التقى، ومذهبه لا شك خير المذاهب. أختم كلامي شكرا لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہنی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو جامع ازہر مصر میں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تعالى في عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل احترام امیر جامعہ صاحب قبلہ و محترم صاحب و میرے مربی معلم مشفق اساتذہ زین الفقہا حضرت شیخ الجامعہ صاحب و عمدۃ المحدثین مولانا خواجہ شریف صاحب، دکتور پروفیسر مولانا عبد المجید صاحب شہ نشین پر تشریف فرما، علماء کرام میرے ساتھی، مشائخ نظام اور دور دور سے تشریف لائے مہمان، علماء اور فاضلین، حفاظ اور عزیز طلباء، الحمدللہ ابھی آپ لوگ طلباء فاضل سے عربی اور اردو میں بہت ہی اچھے انداز سے تقاریر سماعت فرمائے.
مجھے عنوان دیا گیا ہے تذکرہ شیخ الاسلام۔ ہر سال آپ شیخ الاسلام کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود جب بھی جس سال بھی آپ تذکرہ سنیں گے یقیناً آپ کو اس میں کوئی نئی بات اور نئی چیز ضرور ملتی۔ عزیزان گرامی، شیخ الاسلام ان مقدس نفوس قدسیہ اور ان مقدس ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے جن کے طریقے کو اپنا کر مسلمان نجات کا راستہ حاصل کر لیتا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کے ساتھ ساتھ صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا، انہی ہستیوں میں سے صلحائے امت میں سے شیخ الاسلام کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام کی زندگی عوام کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، اہل علم کے لیے اور ملازم حضرات کے لیے، ہر ایک کے لیے نمونہ۔ آپ اپنی زندگی میں ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو آج بھی یقیناً دنیا میں نہ صرف عمل کرنے والا عزت کی زندگی گزار سکتا ہے بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے غیروں میں اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہیں، اس کا پتہ چلتا۔ میں شیخ الاسلام کا تذکرہ اشاروں کے ذریعے طالب علم کے زمانے سے آپ کو بتلاتے چلتا ہوں۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے نابینا حافظ صاحب کے تفویض کیا حفظ کی خاطر، اور الحمدللہ یہ وہ ہستی ہے جن کے خون میں، جن کے رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا ہے۔ آپ صرف 3 سال میں حافظ بن گئے۔ جب آپ کی عمر 11 سال کی ہوئی تو آپ علوم دینیہ کی طرف توجہ کیے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس ابو محمد شجاع الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس حاصل کیے، پھر بڑے بڑے دکن کے مشہور اساتذہ کرام کی خدمت میں ذانوِ ادب طے کیا، جن میں حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی، عبدالحلیم فرنگی محلی اور دیگر اساتذہ کرام ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بانی جامعہ کے شوق علم کا، حصول علم کا شوق کچھ اس طرح تھا کہ آپ کبھی درس کو ناغہ نہیں کرتے تھے، چاہے کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت کیوں نہ آئے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ درس ناغہ نہ ہو۔ یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے علمی برکت حاصل ہوتی ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حدیث شریف میں ہے کہ مداومت کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ جو طالب علم دوران درس پابندی کے ساتھ بیٹھتا ہے یقیناً اس کو یہ فضیلت اور یہ حدیث شریف میں جو ارشاد فرمایا گیا، احب الاعمال کہا گیا، اس کا فیض اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ طالب علم یقیناً ترقی کے منزلیں طے کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 11-12 سال کا جو درس نظامی کی کتابیں تھے، آپ صرف 5 سال میں ان کتابوں کی تکمیل فرمائی، اور 17 سال کی عمر میں آپ مکمل عالم فاضل فارغ التحصیل ہو۔ اندازہ لگائیے، یہ 17 سال کی عمر موجودہ دور کے اعتبار سے بچہ مولوی کے قابل بن رہا ہے، مولوی میں آ رہا ہے، لیکن آپ اس عمر میں کامل کی کتابیں بھی پڑھ لیے اور درس کے ساتھ ساتھ تدریس کے لائق بن گئے۔ عزیزان گرامی، آپ کے والد سرکاری ملازم تھے اور آپ کو بھی 18 سال کی عمر میں
ملازمت مل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی شیخ الاسلام سے ایک بڑا کام لینا چاہتا تھا کہ صرف ایک چھوٹی سی ملازمت کو اختیار کر کے ایک کونے کی گوشہ نشینی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی شیخ الاسلام کو پیدا نہیں کیا تھا۔ شیخ الاسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ فاروقی نسب میں شیخ الاسلام سے اگر شمار کریں تو آپ سے سیدنا عمر بن خطاب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک 40واں واسطہ ہوتا ہے۔ آپ کے والد سے 39 واسطے ہوتے ہیں اور شیخ الاسلام کا واسطہ 40واں ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ آپ فاروقی نسب میں 40ویں واسطے ہیں، تو جس طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں اسلام لائے، اس وقت اسلام لانے والوں میں وہاں پر موجود لوگوں میں آپ 40 میں تھے۔ جس طرح 40 میں ہو کر اسلام کو اس انداز سے ظاہر کیا کہ اہل مکہ پر ظاہر ہو گیا کہ عمر اسلام لا چکے ہیں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسان نفسیات کو جاننے والے آپ سمجھ گئے کہ عمر کیا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطل علل اعلان اپنا پوجا پاٹ عبادت کرے اور ہم حق پر ہوتے ہوئے چھپ کر عبادت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ